نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الکہف آیت نمبر 45 سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال بیان کی ہے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے. کن کو سمجھائیے؟ دنیا والوں کو سمجھائیے. خاص طور پہ ان کو سمجھائیے کہ جنہوں نے حد درجے ہی دل لگا لیا ہے، اس کو کوئی اپنا ابدی گھر سمجھ کے یہاں زندگیاں گزار رہے ہیں. جڑ پکڑ لی ہے انہوں نے، یہاں پر انگرین ہو کے رہ گئے ہیں، یہاں پر انٹرینچ ہو کے رہ گئے ہیں. دنیا کی محبتیں دلوں کے اندر کھپ کے رہ گئی ہیں. خاص طور پہ ان کو بتائیے، کیا بتائیے کہ دیکھو کتنی ٹرانزینٹ ہے، کتنی عارضی ہے، کتنی ٹیمپرری ہے، کتنی فلیٹنگ ہے. کیسی ہے؟ کما ان، جیسے کہ پانی. یعنی کیا بتا رہا ہے؟ تشبیہ کے لیے. یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. کاف لل تشبیہ، تشبیہ یعنی سملیرٹی بتانے کے لیے. تو پانی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ جی، دنیاوی زندگی کے ساتھ. سمجھ آیا آپ کو؟ دنیاوی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. کس طرح سے؟ دیکھیں، پانی ایک حال میں تو نہیں رہتا، تو دنیا میں بھی تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے. پانی باقی نہیں رہتا، اڑ جاتا ہے. دنیا بھی فنا ہونے والی ہے. جو پانی میں داخل ہوتا ہے ضرور بھیگتا ہے. دنیا چاہنے والا بھی آفتوں سے اور فطروں سے نہیں بچ سکتا. چاہنے والا پانی حد میں رہے نفع بخش ہوتا ہے، حد سے بڑھے تو ڈبا دیتا ہے. دنیا بقدر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کی خواہش کریں گے تو نقصان پہنچائے گی. جیسے کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کشتی تیرانے کے لیے تو پانی لازمی ہے. کشتی اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی تیرے گی کیسے؟ لیکن اگر پانی حد سے بڑھ جائے گا تو کشتی کے اندر آ جائے گا. تو جب تک پانی کشتی سے باہر رہے وہ پانی مفید ہے. ایک دفعہ کشتی کے اندر آ گیا تو ڈبا دے گا. تو بات یہی ہے کہ دنیا جب تک دل سے باہر رہے مفید ہے. ایک دفعہ دل کے اندر گھر کر لیا دنیا نے تو پھر تو وہ انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. تو فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی کی مثال سمجھائیے ان کو. کما ان، جیسے کہ پانی. انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض، اس کے ساتھ زمین کی نبات گھل مل گئیں. تو اللہ کے رسول سے کہا کہ دنیا کی زندگی سمجھائیے ذرا ان کو. بچپن، جوانی، بڑھاپا ایسی ہے جیسے کہ زمین کی مٹی پر آسمان سے پانی برسا. جیسے زمین سے جسم بنتے ہیں یہیں کی مٹی سے، یہیں کی غذا سے، اور روح آسمان سے آتی ہے. تو جب آسمان سے پانی آیا زمین کی نباتات مل گئیں اس کے ساتھ. فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما، اور پھر وہی نباتات بھس بن کے رہ گئیں. دیکھیں کیا ہوا، جسم اور روح ملے. جیسے کہ آسمان سے پانی آیا اور نباتات کے ساتھ گھل مل گیا. یہ بھی اللہ نے پھر بیچ میں نہیں کہا کہ اس کے بعد خوب نباتات پھلیں اور پھولیں، یہ بھی نہیں بتایا. یعنی کہ وہ اتنا مختصر وقفہ ہے، انمینشنریبل، اتنا چھوٹا سا وقفہ ہے بیچ میں کہ جب نباتات اگتی ہیں، یعنی کہ جب انسان کے اوپر بہار آتی ہے، وہ بہار کا وقت جو کہ جوانی کا وقت ہوتا ہے وہ تو اور بڑا مختصر ہے اور بہت تھوڑا سا ہے. کہ جب کہ نئے نئے ارمان اور نئی نئی امنگیں ہوتی ہیں اور کھلتی اور اٹھتی جوانیاں ہوتی ہیں اور اس کی بہاریں ہوتی ہیں اور حسن اور طاقت اور ذہانت ہوتی ہے اور ہر چیز اپنے شباب پر ہوتی ہے. وہ بالکل اس باغ والے کی طرح جس کا ذکر ہم نے کل پڑھا تھا. کیسا لگتا ہے کہ جیسے اس باغ پر تو کبھی خزاں آئے گی ہی نہیں، جیسے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی. مجھ کو یاد ہے جب میں چھوٹی تھی میری دادی کبھی کہتی تھیں مجھ سے
کہ ذرا سوئی میں تم دھاگا تو ڈال دو. اور مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہ اتنا بڑا سارا سوئی کا ناکا ہے, ان کو نظر بیچاری کو نہیں آتا کہ یہ کہتی ہے کہ میرے سوئی میں تم دھاگا ڈال دو. وہ تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا تھا ڈالنے میں. اور اب دیکھیں ذرا, وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو پتہ چلتا ہے نا, جب خود ینگ ہوتا ہے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑھاپے کی مجبوریاں, کمزوریاں, معذوریاں کیسی ہوتی ہیں. لیکن اتنی تیزی کے ساتھ وقت آگے گزر جاتا ہے, لگتا ہے جیسے جوانی میں کہ کبھی کمزوری تو آئے گی ہی نہیں, کبھی رنگ میلا ہوگا ہی نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, فَأَصْبَحَ حَشِيمًا, پھر نباتات بھس بننے لگتی ہیں, پھر جھریاں پڑنے لگتی ہیں انسان کے اوپر. دیکھتے دیکھتے غیر محسوس طریقے سے بڑھاپا دبے پاؤں آتا ہے, بالوں میں سفیدی, رنگت کے اندر زردی, وہ رونق, وہ جو کھلتا گلاب لگتا تھا چہرہ وہ نہیں لگتا, پیلاہٹ آ جاتی ہے, کمزوری آنے لگتی ہے, طاقت میں کمزوری آتی ہے, ذہانت یادداشت کے اندر جھول آنے لگتا ہے, بھولنے لگتے ہیں. آئینہ دیکھیں, شکل دیکھیں تو وہی ہے, لیکن وہ نہیں ہے. وقت نے اپنا اثر چھوڑ دیا, دبے پاؤں گزرتا ہے, فلیٹنگلی گزر تو جاتا ہے, سوئفٹلی سافٹلی گزر تو جاتا ہے, لیکن مارک چھوڑ دیتا ہے, کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ دیتا ہے چہرے کے اوپر. 20 سال پہلے والی تصویر دیکھے کوئی, 60 سال والا, یا 40 سال پہلے والی تصویر دیکھے تو نقوش تو وہی ہیں, چہرہ تو وہی ہے, لیکن پھر بھی وہ نہیں ہے, پھر بھی بہت بدل گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے, فَأَصْبَحَ حَشِيمًا, ایک دن آتا ہے کہ جب وہ مٹی ہو جاتا ہے. جیسے کہ نبات الارض ہیں, پھر وہ کل وہی نباتات بھس ہو جاتی ہیں. تذروہ الریاح, جس کو کہ ہوائیں اڑائی لیے پھرتی ہیں. ایک دن آتا ہے کہ واپس مٹی میں ملنا ہوتا ہے. جیسے کلی کو دیکھیں نا, پہلے پھول بنتی ہے, کتنا خوبصورت وہ پھول لگتا ہے جب وہ کلی سے کھل رہا ہوتا ہے نا, ادھ کھلی کلی. روز بڈ کبھی دیکھیں جب وہ کھل رہی ہوتی ہے, کیا تازگی ہوتی ہے اس کے اوپر, کیا خوبصورتی, کیا رعنائی ہوتی ہے اس کے اوپر. تو جوانی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جوانی تو گدھی پر بھی ہے تو وہ بھی پیاری لگتی ہے. جوانی کا اپنا حسن ہے, اس کی اپنی خوبصورتی ہے, اس کی اپنی رعنائیاں ہوتی ہیں. جیسے وہ پھول ہوتا ہے, پھر دیکھیں وہ پورا پھول فل گلوری میں کھلا ہوا ہوتا ہے. پھر جا کے دیکھیں تھوڑے دن کے بعد تو پتے جو ہیں وہ سافٹ پڑنے لگتے ہیں. ایگزیکٹلی پھول وہی ہے, رنگ بھی اس کا وہی ہے, لیکن وہ رونق, وہ جو ایک چمک تھی اور جو ایک لائف تھی اور جو اس کے اندر ایک اسٹرینتھ تھی نا, وہ کم ہوتی لگتی ہے. پھر جا کے دیکھیں تو پھر مرجھایا ہوا لگتا ہے. پھر جا کر دیکھیں تو ایسے ٹیڑھا ہو گیا ہوتا ہے نا, جیسے ہم گلدانوں میں نہیں سجاتے, پھر اس نے پھول نے گردن ایک طرف ڈال دی ہوتی ہے. کیسی حسرت ہوتی ہے دیکھ کے. بالکل یہی معاملہ انسانوں کا ہے. اور پھولوں کو دیکھیں کہ جب وہ تر و تازہ ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, تو کیسے گھروں میں سجایا جاتا ہے, کیسے بالوں میں گجرے لگائے جاتے ہیں, کیسے وہ کبھی وہ بیبیز بریتھ لگاتی ہیں لڑکیاں بالوں میں, کبھی وہ چنبیلی لگاتی ہیں, کبھی وہ گلاب کے گجرے لگا رہے ہوتے ہیں لوگ, کیا کچھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, شادیوں میں دیکھا ہے نا کس قدر ہار پھول پہنائے جاتے ہیں. پھر جب شادی پوری ہو جاتی ہے, مجلس ختم ہو جاتی ہے, تو کیا نظر آتا ہے, وہ پیروں میں پڑی ہوتی ہیں پتیاں. سب لوگوں نے اپنے اندر سے نوچ کر ان کو پھینک دیا ہوتا ہے. کوئی کسی کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں بچتی. چند گھنٹے پہلے گلے کا اور سر کا ہار بنے ہوئے تھے, زینت بنے تھے, اب پیروں تلے یوں روندے جا رہے ہیں. تذروہ الریاح, ہوائیں ان کو اڑائے لیے پھرتی ہیں. بھولے بسرے ہو جاتے ہیں انسان جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے. قبر میں جا کر مٹی ہو جاتے ہیں. کیا رونقیں ہوتی ہیں, کیا ڈیزائنر کپڑے ہوتے ہیں. امیروں کو بھی تو اللہ سکھاتا ہے اور غریبوں کو بھی بتاتا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق پہنتے ہیں اور اوڑھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور رونقیں اور سجاتے ہیں اپنے آپ کو, سب کرتے ہیں. لیکن جب موت آتی ہے تو پھر کہاں نہاتے ہیں, اسی تختے پہ نہاتے ہیں. ہر ایک کو وہ تختہ چاہیے ہوتا ہے. جب مر جاتے ہیں تو کیا پہنتے ہیں پھر بتائیں, وہی چادریں, عورت ہو یا مرد, وہی کفن پہننا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. کون پہنتا ہے ڈیزائنر کفن پہنے, دیکھا ہے کسی کو؟ کوئی بھی نہیں. سارا زیور کہاں ہوتا ہے, پیچھے چھوڑ دیا گیا, اور کہاں, کچھ بھی نہیں ساتھ جاتا. کسی کے پاس کتنی بھی کوئی اچھی سواری کیوں نہ ہو, قبرستان کس میں جاتے ہیں, میت گاڑی میں ہی جاتے ہیں نا.
اور پھر قبر کے اندر دفن ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. کیسے بھی آرام دہ گدیلے ہمارے کیوں نہ ہوں، یاد رکھیں کہ پھر جانا تو مٹی کے اندر ہی ہے، سونا تو جا کے اسی کے اندر ہے. تو پھر کس چیز کی اکڑ ہے، کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کے اوپر اترانا ہے؟ مجھے بتائیں. کچھ بھی تو نہیں ہے. اور سارا آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سب میں ف آ رہا ہے. فاختلط فاصبح، یعنی تیزی کے ساتھ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک یہ سارے مرحلے آتے چلے جاتے ہیں. تیزی کے ساتھ وقت دوڑا چلا جاتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قبضے میں تو اللہ ہی کے ہے ہر چیز. تو پہلے اللہ نے کیا بتایا تھا کہ مادی چیزیں بالکل فکل ہیں. باغ کا ذکر کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، بالکل یہ فکل ہیں، بہت عارضی ہیں. ان آیات میں کیا بتایا کہ نہ صرف چیزیں عارضی ہیں بلکہ انسان خود بھی فانی ہے. نہ چیزیں رہتی ہیں، نہ انسان، نہ مکان، نہ مکین، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اتنا دل کیا لگانا؟ بس جو باہر کا وقت ہے اس کو آخرت کے لیے کنورٹ کر لیں. وقت کی قدر کریں. بہت تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ہیں، بہت تھوڑی دیر کے لیے. اتنا دل نہ لگائیں کہ دنیا کے لیے دل دکھنا شروع ہو جائے. اتنا دل نہ لگائیں کہ غرور پیدا ہونا شروع ہو جائے. یہ بہت عارضی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھیں ہم نے، کتنے لوگوں کو ہم نے مٹی میں ملتا دیکھا ہے. کبھی قبرستان ضرور جا کے انسان کو وہاں پر بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. اور اگر ہم اس میں کسی فقہ کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار قبرستان جانے کی اجازت دی ہے. پہلے منع کیا تھا آپ نے، پھر آپ نے اجازت دے دی تھی. خواتین بھی جا سکتی ہیں. سب مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، سب کے سب. کچھ نہیں پتہ چلتا کون کتنی حسین تھیں، کون کتنے دولت مند تھے. چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی آپ کو، اتنی اتنی سی بچوں کی. بڑی بڑی قبریں ظاہر ہے، جو فل سائز لوگ ہیں ان کی بھی قبریں ہر سائز کی ہیں. اور انسان کبھی سوچتا ہے اللہ جانے کیا ہو رہا ہے ان قبروں کے اندر. اللہ نے تو اوپر سے سب کوئی جیسا کیا ہوا ہے. تو جو قبروں کا حال ہے وہ انسانوں کا حال ہے. پتہ نہیں اندر ہم کیا لے کے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں اپنی جنت کما رہے ہیں یا لوگ دوزخ کما رہے ہیں. اس قبر کی فکر تو کریں. کسی نے کہا نا کہ تین ساتھی تھے کسی کے. جب وہ مرنے لگا ایک نے کہا میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا، میں تو گھر تک ہی رہوں گا. اگلے نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ قبرستان تک جاؤں گا، اس کے آگے نہیں. تیسرے ساتھی نے کہا میں قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. تو بتائیں اچھا ساتھی کون؟ جو قبر کے اندر جائے. تو جو گھر تک رہ گیا مال، وہ تو وارثوں کا ہو گیا. اب وہ زیور کے بٹوارے ہوں گے، یہ تیرا تو یہ میرا. بعض دفعہ لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں اس کے اوپر. اور پھر یہاں ذرا اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اپنی دولت کے بارے میں انسان کو بڑا منظم ہونا چاہیے. سوچ کے رکھیں کہ یہ کس کا حصہ ہے، یہ وراثت میں کیسے بٹے گا. عام طور پہ مردوں کے پاس ہوتا ہے نا پیسہ، عورتوں کے پاس تو ہمارے معاشرے میں تو اتنا نہیں ہوتا. جس کے پاس یہ پیسہ ہے انتظام کر کے رکھیں کہ وراثت کیسے بٹے گی. اور آگے اگر وارث ہیں، اولاد ہے، تو اس کو بتائیں، سمجھائیں، وہی بانٹیں گے ہماری وراثت. اگر وہ ظالم ہو گئے تو اب سوچیں کتنا برا ہوگا. تو ہمیں سکھا کے تو جانا چاہیے کہ انصاف عدل کی حس ان میں پیدا کرنی چاہیے کہ یہ میری چیزیں ہیں، ان کا اس طرح سے بٹوارا ہوگا، تاکہ بچوں کے اندر بھی تقویٰ آئے، سمجھ آئے ان کو کہ ہمیں اپنی امی ابو کی وراثت کیسے بانٹنی ہے. تو مال تو رہ گیا گھر میں. اور کتنی وحشت ہوتی ہے اس گھر میں جہاں سے جنازہ اٹھا ہوتا ہے. دیکھتی ہیں ہم سب ہوتے ہیں، گھر بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے، الماریاں بھری پڑی ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان کو اپنی الماریوں کو دیکھ کے وحشت ہوتی ہے کہ مر جائیں گے تو وارث جو ہیں وہ 10 باتیں سنائیں گے کہ ہماری جان کے اوپر اتنا چھوڑ کے چلی گئی. لیکن جب زندہ ہوتا ہے انسان تو سبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے. اپنی تو ایک جان ہے، ایک پلیٹ چاہیے، لیکن 30-35 لوگوں کی دعوت کرنی تو 35 پلیٹیں بھی رکھی ہیں گھر کے اندر مثال کے طور پہ. کیا کرے انسان؟ وقت کے ساتھ کتنا بھی نکالیں پھر بھی اٹمبار جمع ہو جاتا ہے. تو جتنا دیکھیں موت کو یاد رکھیں گے نا اتنا ہاتھ کھلے گا. انسان چاہتا ہے میں جتنا اپنے ہاتھ سے نکال سکوں میں نکال دوں.
جو میں صدقہ کر سکوں میں صدقہ کر دوں. تو مال تو گھر رہ گیا, ساتھ قبرستان کون گیا؟ رشتہ دار, وہ دفنا کر لوٹ گئے. اور قبر میں کیا گیا؟ اعمال. تو قبر تو اعمال کا صندوق ہے. جانا تو ہے, ہم سب مسافر ہیں. ہم کو پتہ ہے ہماری منزل ہماری قبر نہیں ہے, وہ بس ایک ٹرانزیشن ہے, ایک ٹرانزٹ لاؤنج ہے, اس سے آگے ہم آخرت میں جائیں گے. تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ تمہاری منزل قبر ہے, منزل قبر نہیں ہے ہماری, ایک ٹیمپریری اسٹاپ ہے. تو چلیں اس کے لیے تیاری تو کرنی ہے. یہاں سے کہیں حیدرآباد بھی جائیں گے تو ہم سوٹ کیس پیک کریں گے. تو دیکھ لیں کیا اعمال پیک کر رہے ہیں, کس طرح کی قبر چاہیے, خود سوچ لیں. اور سب سے مختصر جو زندگی ہے وہ بہرحال ماں کی پیٹ والی ہے, 9 مہینے جہاں گزارے تھے ہم نے, اس کے بعد تھوڑی لمبی پھر دنیا کی زندگی ہے, اس سے لمبی قبر کی زندگی ہے, اس سے لمبی حشر کی زندگی ہے, اور پھر تو ہمیشہ کی زندگی تو پھر جنت یا دوزخ کی زندگی ہے. اور حماقت دیکھیں انسان کی کہ جو ان زندگیوں میں سب سے چھوٹی زندگی ہے اس کے لیے تو ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں, حواسوں پہ چھائی رہتی ہے. اور جو قبر کے اندر ہزاروں سال گزارنے ہیں, ہمیں نہیں پتہ قیامت کب آئے گی ہمارے مرنے کے بعد, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے. وہ بھی تو ایک پوری زندگی ہے, اس کے لیے بھی تو سامان چاہیے, اس کے لیے بھی تو آج خرچ کرنا ہے, ہم کو دینا ہے اور دلانا ہے اور اعمال کرنے ہیں. تو اس کی کتنی فکر کری. تو قبر کو کون سا جائے گا, گھر تو انہیرٹ کر لیتے ہیں, ساس یا سسر نے گھر بنایا اور ہم رہ رہے ہیں. سچ آپ کو بتاؤں, بعض دفعہ میں اپنے گھر کو دیکھتی ہوں مجھے حسرت ہوتی ہے. میرے سسر نے بنایا تھا, کتنی محنت سے بنایا تھا, میری ساس نے اتنی مشقت کی تھی اس گھر کے پیچھے. انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کون رہے گی کس اس میں آ کر. میں کہتی ہوں کہ میں تو انگلی بھی نہیں ہلائی, اور اللہ نے میرے بچپن میں وہ گھر بنا کے کھڑا کر دیا تھا, اور سالوں سے الحمدللہ ہم اس گھر کے اندر رہ رہے. اور میرے سسر جن کی کمائی تھی وہ صرف 1 مہینے رہے تھے اس گھر کے اندر, اونلی 1 month. میری ساس الحمدللہ بہت عرصے رہی, سالوں رہی اس کے اندر الحمدللہ. لیکن اس گھر کو برتا کس نے, سوچا تھا انہوں نے کس کے لیے بنا رہے. یہ تقدیر ہوتی ہے. آپ دیکھیں بناتا کون ہے, فائدہ کون اٹھاتا ہے اس کا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام تو ہمارا کر دیا ہے نا. تو لہٰذا اتنی فکر نہ کیا کریں. جو تقدیر میں ہے وہ کہیں جاتا نہیں, اور جو نہیں ہے وہ ملتا نہیں. اس کی فکر کریں. دنیا میں تو کوئی بھی گھر بنا کے دے سکتا ہے, انہیرٹ کر سکتے ہیں. میاں کی کمائی, بیوی کی کمائی, یا اماں ابا کی کمائی, یا ساس سسر کی, یا بیٹے کی, اولاد کی. قبر کوئی نہیں کما کے دے گا ہم کو, کوئی انہیریٹنس میں چھوڑ کے نہیں جائے گا, کوئی پہلے سے نہیں سجائے گا ہماری قبر. ہمیں خود سجانی ہے, ہمیں خود انتظام کرنا ہے, خود محنت مشقت کرنی ہے اس کے لیے. تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ المال والبنون, مال اور بیٹے, زینت الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. دیکھیں اولاد نہیں کہا, بنون کہا ہے. اولاد بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, ظاہر جنیرک کریں تو مال اور اولاد, اور اولاد میں سے بھی خاص طور پہ بیٹے. مال سیکیورٹی فراہم کرتا ہے, اور بیٹے جو ہیں وہ سپورٹ دیتے ہیں, وہ پرووائڈر بنتے ہیں. عام طور پہ نظام جب سے دنیا بنی یہی نظام چلا ہے کہ بیٹے کما کر, مرد چونکہ کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی ہے, اور عورت پہ اللہ نے کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی. وہ ضرورت یا شوق کے تحت کماتی ہے اور بات ہے. عام طور پہ مرد ہی اٹھاتے ہیں یہ ذمہ داریاں. بیوی کی ذمہ داری بھی مرد ہی اٹھاتا ہے, ماں باپ کی بھی مرد کے اوپر ہی ڈالی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بہرحال بیٹے الحمدللہ یقیناً بہت بڑی زینت ہوتے ہیں. اور یہ کہ مال سیکیورٹی دے اور بیٹے جو ہیں وہ سپورٹرز ہوں, پرووائڈرز ہوں, یہ 2 چیزیں مال اور بیٹوں کو بڑی پسندیدہ, بہت دل پسند بنا دیتی ہیں. لگتا ہے کہ اگر مال ہے اور بیٹے ہیں تو ہمارا مستقبل محفوظ ہے. دیکھیں ایک چیز کیا ہے, ذمہ داری کا ہونا, وہ تو مردوں پہ ہے نو ڈاؤٹ, چاہے وہ شوہر کی شکل میں مرد ہو, یا وہ بیٹے کی شکل میں ہو, یا باپ کی شکل میں ہو, یا بھائی کی شکل میں ہو. لیکن یہ سوچنا کہ مال کھلائے گا اور بیٹا خدمت کرے گا, یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. دس از ایبسلیوٹلی فالٹی. نہ مال کچھ دے سکتا ہے, نہ بیٹے کچھ دے سکتے ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے, یہ تو ڈیکوریشن ہے, زینت کا سامان ضرور ہے, ہاں, اور زینت کی اسلام میں اجازت ہے.
یہ تو زینت ہے، ڈیکوریشن ہے، دل بہلانے کا، لبھانے کا سامان سمجھ لیں ان کو، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا۔ لوگوں کے 5-5 4-4 2-2 3-3 بیٹے ہوتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ کسی پڑوسی کے ہاں ان کی جان نکلتی ہے، یا کسی اولڈ ہوم کے اندر وہ جان اپنی اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں بیٹا آتا خدمت کرنے کے لیے، اولاد ہوتی کوئی خدمت نہیں کرتی، اور بعض دفعہ نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹیاں ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والے پیدا کر دیتے ہیں، بھانجے بھانجیاں ہی خیال کر لیتی ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں ہم کہ اولاد ہوگی اور اولاد میں بیٹے ہوں گے تو بڑھاپا اچھا گزرے گا، اللہ انتظام کر دے گا۔ اللہ نے خالی مال اور اولاد کو، مال اور بیٹوں کو اللہ نے دنیا کی زینت کہا ہے، تو یہ خالی دل لبھانے اور بہلانے کا سامان ہے، بس مقصد نہیں ہے یہ ہمارا۔ اصل فلاح پانے والا وہ ہے جو ان کو آخرت کی زینت بنا لے، اپنے مال سے اپنی قبر سجا لے، اپنی اولاد کی تربیت کرے اور پھر دعا کرے، اور وہ اولاد ہماری قبر سجانے میں ہماری مددگار ہو، کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کو جو نماز سکھائی تھی، جو ان کو نصیحتیں کری تھیں، اور اس کے علاوہ بتائیں میں اور آپ کر کیا سکتے ہیں؟ ہم بلا وجہ کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ہم تو اولاد کو اپنا ایکسٹینشن سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جیسی میں ویسی میری اولاد، ہرگز نہیں، دے آر انڈیویجولس، دے ڈیسائڈ فار دیم سیلوز۔ پھر انہیریٹنس میں ہم ان کو مال دے سکتے ہیں، گھر دے سکتے ہیں، ہم ان کو ایمان نہیں دے سکتے، ہم ان کو عمل صالح نہیں دے سکتے، یہ خود ہی کرنا ہے ان کو، اور دعا کیے جائیں، اور اللہ نے چاہا تو ضرور نیک نکلیں گے۔ کیوں اتنا برا گمان رکھیں کہ سارے جو ہیں وہ اسلام سے دور ہی ہوں گے، اور آج دور ہیں تو کل بھی دور ہی رہیں گے؟ کیوں؟ یہ کیا بدگمانی ہے ہماری، یہ کیا مایوسی ہے؟ کبھی بھی یہ چیزیں ضائع نہیں جاتی، یہ جو ڈال دیا ہے نا گھٹی کے اندر، انشاءاللہ آج نہیں تو کل، ہماری زندگی میں نہیں تو ہمارے مرنے کے بعد نکلے گا۔ ڈاکٹر فرحت ہمیں قصہ سناتی تھیں کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھیں، وہ قرآن پڑھایا کرتی تھیں۔ اب اللہ کی بندی ان کی شان کہ وہ تو قرآن پڑھاتی تھیں لیکن بیٹا پسند نہیں کرتا تھا۔ بعض دفعہ اولاد چڑ جاتی ہے نا، جب ماں باپ بہت ریلیجس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنا وقت لگاتے ہیں اس کے اندر، تو اولاد پہ ایک اپوزٹ ریئیکشن ہو جاتا ہے، وہ دوسری طرف ہی چل پڑتے ہیں۔ تو بیٹا ہوگا وہ چڑھتا ہوگا کہ اماں کو تو فرصت ہی نہیں ان کاموں سے۔ اللہ کا کرنا کہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے ہی ان کی موت واقع ہو گئی، ان خاتون کی، خوش قسمت، اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کا۔ ماں کی موت نے بیٹی کی زندگی بدل دی، اور اس کو احساس ہوا کہ واقعی مجھ کو بھی اسلام کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وی نیور نو کون سا حادثہ زندگی میں کب کیا پیش آ جائے کہ جب وہ اولاد جس سے کہ ماں باپ کو زندگی میں تکلیف پہنچی کہ بچہ ہمارا عمل نہیں کر رہا دین پر، ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کے بعد وہ عمل کرنے لگ جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں اور انشاءاللہ بنیں گے صدقہ جاریہ ہمارے لیے، مایوسی کی ضرورت نہیں، وہ ہماری قبر سجائیں گے۔ اور کبھی کبھار کہتے رہیں ان سے کہ پتہ نہیں میری قبر میں تمہاری طرف سے کیا آئے گا، اللہ کرے کہ تمہاری طرف سے میری قبر میں بہت سارا ثواب آئے۔ یہ روزمرہ تک یہ کلام مت بنا لیں، پھر وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے کہ ہر اٹھتے بیٹھتے اماں تو قبر کی اور مرنے کی باتیں کرتی ہیں۔ مرنے کے ذکر کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اور نہ اتنا لائٹلی ڈسکس کرنا چاہیے، ورنہ موت بھی تماشا بن کے رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھار کوئی سنجیدگی ہے، کسی کے انتقال سے آئے ہیں، کوئی سال میں 1 دفعہ، کوئی سال میں 2 دفعہ، یہ کبھی احساس دلاتے ہیں بچوں کو، بنوں کو، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو کہ اب تم کو میرے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کریں ان کا کہ انشاءاللہ تم نیکوں کے امام بنو گے، تم دیکھنا متقیوں کے امام بنو گے، تم مجھ کو اعلیٰ درجے دلواؤ گے جنت کے انشاءاللہ۔ یہ کہیں، یہ مت کہیں کہ تم منافق ہو، تم تو بس مرواؤ گے مجھ کو، تم سے تو کوئی امید ہی مجھ کو نہیں ہے۔ ہم ایسے کہیں گے وہ ایسے ہی بن جائیں گے۔ تو المال والبنون، ان کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ مال کو لگائیں تاکہ ہماری قبر سجے، ہماری آخرت سجے، ہماری جنت سجے، آخرت سنور جائے۔ لیکن بہرحال اس ضمن میں بھی زیادہ مال اور اولاد پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا کیا ہے؟ اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی زندگی میں خود ہی تم اپنے لیے نیکیاں کما کے جاؤ۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ اپنے ہاتھ پیروں سے خود نیک عمل کرو، خود ہی کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ دوسروں پر کیا توکل کر کے جاتے ہو کہ وہ میرے لیے
اجر کا انتظام کریں گے، وہ مجھے بخشوا دیں گے. خود کرو، اپنی نماز، اپنا روزہ، حج، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نافع علم حاصل کرنا اور پھیلا دینا. یہ جو آپ سے بار بار کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو پڑھانا ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ اسلام کو میرا یا آپ کا محتاج ہے. پڑھانا کس کے لیے؟ اپنے لیے، آپ کے لیے. کیوں لوگ کاروبار کرتے ہیں، کیوں نوکریاں کرتے ہیں؟ تاکہ جب ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ پینشن آرام سے لیتے رہیں. کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ تاکہ پھر وہ اپنے انویسٹمنٹ کا ریٹرن کھاتے رہیں جب ہاتھ پاؤں کمانے کے قابل نہ رہیں. تو میں اور آپ تو قبر میں لیٹ جائیں گے جا کر، ہم تو عمل نہیں کر سکیں گے. وہ جو پیچھے عمل کر کر آئے ہیں جو دنیا میں، اس کا ڈویڈنڈ ہمیں ملتا رہے گا یہاں پر. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ مجھ کو اپنے والدین اور استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اللہ میری اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور اولاد اگر نہیں ہے تو اگلی نئی نسل تو ہے نا سامنے، ان کو سکھا دیں. اولاد نہیں ہے تو پھر اور زیادہ استاد بننے کی ضرورت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی اولاد نہیں تھی، ماں نہیں بنی، تو کیا ام المومنین بنی؟ کیا وہ ایک استاد بنی؟ آف کورس بنی. تو ہم کوئی نہ کوئی انتظام اپنے حالات کے حساب سے کر سکتے ہیں. کسی نے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہیں باقیات الصالحات. اور جس کو ہم تسبیحات فاطمی کہتے ہیں، ہر فرض کے بعد ہم سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی باقیات الصالحات کہتے ہیں. ان تسبیحات کا ضرور بالضرور اہتمام کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ ان سے امید لگاؤ تم. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. عمل یعنی اس کا رک جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. نمبر 1 وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو. کیسا صدقہ جاری رہنے والا؟ فار ایگزامپل کہیں کنواں کھدوا دیا، لوگ پانی پی رہے ہیں. کہیں مسجد بنوا دی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. کہیں مدرسہ، کوئی آرفنیج، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یا کوئی کتابیں ہیں وہ لکھ دیں، یا کتابیں پرنٹ کروانے میں پیسے دے دیے. جب تک لوگ وہ کتاب پڑھتے رہیں گے، نفع مند علم چلتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ اس کا اجر ملتا رہتا ہے. نمبر 2 وہ علم جس سے کہ نفع اٹھایا جائے، کوئی چیز سکھا دی، پڑھا دی. ایک ٹیچر ہے، وہ مونٹیسری کی ٹیچر ہے، پرائمری اسکول کی ٹیچر ہے. اب جتنے بچوں کو اس نے پڑھایا، سیکنڈری اسکول واٹ ایور جو بھی لیول ہے، اب وہ اسٹوڈنٹس اس کے نکلے، انہوں نے کوئی انوینشنز کی، کوئی ڈسکوریز کری، کوئی ویکسین تلاش کیا، انسانیت کی خدمت کری، بشرطے کہ نیت یہ تھی کہ اللہ کو راضی کریں. تو سارے اسٹوڈنٹس اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. علم دیا تھا نا. تو علم سے مراد یہاں خالی دین کا علم نہیں ہے، خالی قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، کوئی بھی نفع مند علم جس سے کہ انسانوں کو فائدہ پہنچا، وہ بھی اس میں شامل ہے، صحیح نیت اور صحیح عقیدے کے ساتھ. اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہمارے والدین کا ہم پہ حق ہے. تو لہٰذا سبق کیا دیا گیا ہم کو کہ میک ہے while the sun shines. جب تک زمین کی پیٹھ پر ہو تم اپنے لیے کچھ کر لو. اچھا ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ف استعمال کیا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ کیا آتا ہے؟ جلدی کے لیے، ریپڈلی، ایک کے بعد ایک سٹیج جو ہے وہ تیزی کے ساتھ زندگی کا گزرتا چلا جاتا ہے. واقعی انسان کبھی پیچھے مڑ کر دیکھے تو لگتا ہے ابھی تو زندگی شروع ہوئی تھی. مجھے کہتے ہیں اپنی بیٹی کو میں اسکول میں داخل کرانے گئی، وہی اسکول تھا جس میں کہ میں نے پڑھا تھا. جب میں اس کو لے کر گئی ہوں، وہی بلڈنگ، وہی پلے گراؤنڈ، پورا میرا بچپن بھی نظروں میں گھوم گیا. لگتا تھا جیسے کل کی بات ہے میں یہاں کھیلتی تھی اور کل کی بات ہے میں اس کلاس میں بیٹھتی تھی. اور دیکھیں پوری نسل آگے چلی گئی نا، کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے. تو بچپن کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا. 10 سال سمجھیں تقریباً، یعنی کہ بلوغت آتے آتے 10 سال تو گزر ہی جاتے ہیں نا، اعمال نامہ تو کھلا ہی نہیں. تو وہ 10 ایئرس نکال دیں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ سمجھے کہ ہم اگر ایوریج لائف سپین لیں 70 ایئرس کا، ٹھیک ہے، چلیں 70 سال تک تو ہوش رہتا ہے. 70 سال کے بعد تو کہتے ہیں کہ جینون بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے.
اگر 70 ایئرس کا ایوریج لائف اسپین بھی ہم لے لیتے ہیں تو 10 سال نکل گئے، کتنے بچے؟ 60 بچ گئے. اس میں سے 26 سال سوتے میں گزر جاتے ہیں. کتنے بچے؟ 26 نکالے، اب آپ کیلکولیٹ کریں. 50 40 35 رہ گئے نا. اور 7 سال سونے کی کوشش میں چلے جاتے ہیں. وہ جو بستر پہ لیٹتے ہیں نا، کروٹیں بدلتے ہیں، سب کچھ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے سائنٹسٹ نے. 26 سال سونے میں گئے، 7 سال سونے کی کوشش میں گئے. تقریباً 4 سے 6 سال کھانے میں چلے گئے. پکایا، کھایا، اٹھایا، دھویا، رکھا وغیرہ وغیرہ، یا صرف کھایا بھی تو 4 سے 6 سال اس میں چلے گئے. تو بچا کیا؟ 70 سال کی زندگی میں مشکل سے 20 سال، 2 ڈیکیڈز، مشکل سے 18 سے 20 سال ہے ہمارے پاس. اس میں ہم کو لامحدود خلد کی زندگی کمانی ہے. تو مجھے بتائیں ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، حقیقت میں انسان تو بڑے خسارے میں ہے. تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے. گیلپنگ ٹائم، سافٹلی سوئفٹلی دبے پاؤں گزرتا ہے. گھڑی کو کبھی دیکھیں، سیکنڈ کی سوئی ٹک 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 کیسے چلتی رہتی ہے. تو اتنی جلدی وقت گزر رہا ہے. تو جتنا اس میں ہم اپنے لیے جمع کر سکیں جمع کریں. اور اس چھوٹی سی زندگی کے اندر پھر رمضان کا مہینہ، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر پھر لیلۃ القدر، جو کر سکیں لگا دیں، کھپا دیں اپنے آپ کو. اور وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے جبکہ پھر سارا حساب کتاب سامنے آنے کا وقت آ جائے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ دن جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین چٹیل پڑی ہے. برہنا پاؤ گے بالکل. بارز کہتے ہیں ظاہر ہو جانے کو. زمین بالکل برہنا ہو جائے گی، اریاں ہو جائے گی. جو اس کے اوپر سبزہ ہے، جو پہاڑ ہیں، ایک طرح سے لباس ہے، وہ زمین کا سارا اتار لیا جائے گا. چٹیل زمین رہ جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تم کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. مزے کی بات دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ جس طرح صیغے چینج کرتا ہے نا. نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ، دونوں مضارع ہیں، ٹھیک ہے، حال اور مستقبل، یعنی مستقبل. اور حشرناہم اور لم نغادر دونوں ماضی میں چلے گئے. ایسی زندگی آج گزارو کہ تم کو جیسے کہ حشر کے میدان میں کھڑا ہونے کا احساس ہو. مرنے کے لیے زندہ رہو. لٹرلی اللہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے مستقبل کے لیے آج سے سوچو. مرنے کے لیے زندہ رہنا ہے تم کو. مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے. تو بالکل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی بہت بڑی ایونٹ کے لیے کمروں کا ڈیکوریشن چینج کیا جاتا ہے، تب سارے انسانوں کو گیدر کرنا ہے اس دنیا کے اوپر. سارا ارینجمنٹ دنیا کا چینج کر دیا جائے گا. سارے پہاڑ وغیرہ ریموو کر دیے جائیں گے. ہم تو خالی فرنیچر ہٹاتے ہیں، صوفے ہٹاتے ہیں. اللہ سارے پہاڑ ہٹا دے گا، چٹیل کر دے گا. ساری ایچ پیچ جو زمین کی ہے سب فلیٹن آؤٹ ہو جائے گی. جیسے ہم نے چاندنیاں بچھاتے ہیں اور چاندنیاں پکڑ کے اسٹریٹ بچھا دیتے ہیں، ان کو پکڑ کے کوئی کسبل نہیں رہتا، کوئی اس میں سلبٹ نہیں رہتی. لٹرلی ہمیں یہ تصور قرآن نے دیا ہے کہ زمین کو بالکل سیدھا کر دیا جائے گا. کوئی تم اس کے اندر عوج نہیں پاؤ گے، کوئی اس کے اندر سلوٹ، کوئی بل نہیں بچے گا. ون فلیٹ لینڈ بن جائے گی ساری کی ساری. اور کیا ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب حاضر کیے جائیں گے تمہارے رب کے آگے صفیں بنائے ہوئے. ماضی میں ذکر آ رہا ہے قیامت کا، اس لیے کہ جو ماضی ہے اس پر تو کوئی ڈسپیوٹ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا یا نہیں آیا تھا. ہم کل آئے تھے اس جگہ، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں کل آئی تھی. تو قیامت آنی تو مستقبل میں ہے، لیکن ایسا یقینی واقعہ ہے کہ سمجھو ہو چکا. جیسے ماضی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آخرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سب پیش کر دیے جائیں گے، سب باری باری لائنیں بنائے ہوئے آئیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، فرعون کو آئیڈیلائز کرنے والے فرعون کے پیچھے. اور کیسے آ گئے؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو دیکھو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا.
بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں کیا۔ تو کیسے آ گئے؟ لقد، قسم ہے نا اس کے اندر، ایک قسم پوشیدہ ہے کہ واللہ لقد جئتمونا، اللہ کی قسم یقیناً تم آ گئے اسی طرح، کیسے؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تو اسی حال میں آ گئے۔ کیسے؟ جیسے پیدا ہوئے تھے۔ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ لے کر آئے تھے؟ نہیں۔ کچھ پہن کر آئے تھے؟ نہیں۔ یہی بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن نہ تن پر کپڑا ہوگا اور نہ پاؤں میں جوتا ہوگا، اور نہ مردوں کی ختنہ ہوئی بھی ہوگی، سرکمسائزڈ بھی نہ ہوں گے۔ جیسی زمین اوریاں زمین، ویسے انسان اوریاں، نہ ساتھ مال، نہ ساتھ باغ، نہ ساتھ اولاد، صرف اعمال ہی اعمال اور کچھ بھی نہیں۔ انکار کرنے والوں نے کہا تھا ناممکن ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، کہا کرتے تھے کہ ناممکن ہے، ناممکن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہرگز ہم مرنے کے بعد نہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے لو آ گئے نا۔ جس شدت سے انکار کرتے ہیں اس شدت سے احساس دلایا جائے گا کہ آ گئے ہمارے پاس۔ غلط فہمی کیا تھی کہ اللہ کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ طے ہی نہیں ہے تمہارا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت ہی اپوائنٹ نہیں کیا ہوا، اسکاٹ فری تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ نے پوچھا سورہ مومنون میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے گمان کیا کہ تم کو ایسی بے مقصد پیدا کیا ہے ہم نے، تم لوٹ کر ہماری طرف آؤ گی نہیں، وہ چرو گی چگو گے، بچے پیدا کرو گے، مر جاؤ گے جانور کی طرح؟ ہرگز بھی نہیں۔ سب کو جمع کیا اللہ نے، پھر کیا ہوگا؟ ووضع الکتاب، اور کتاب لا کے رکھ دی جائے گی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کے اعمال ایک کتاب میں ہوں گے، اور پھر اس میں سے پیجز نکال نکال کے دیے جائیں گے رزلٹ کے۔ تو ابھی تو کتاب لا کر رکھی گئی ہے، بس ابھی دیکھیں، ابھی اعمال نامے ڈسٹریبیوٹ ہونے کا ذکر نہیں آیا کہ کس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، کس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، کس کا پیٹھ کے پیچھے سے، کوئی ذکر نہیں۔ ووضع الکتاب، ابھی تو کتاب لا کر رکھی گئی ہے۔ فتر المجرمین، تو تم دیکھو گے مجرموں کو۔ یہ کون ہے مجرم؟ یہ اللہ کے مجرم، گناہ گار، کرمنلز۔ مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہو گئی ہوں گی، پھٹی پڑ رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، خوف سے جھپکنا بھول جائیں گی، دل جو ہے وہ ان کے حلق میں آ گئے ہوں گے اچھل کر۔ ابھی کتاب کھولی نہیں، پڑھا نہیں، تو کیسے بتائیں ان کو پھر؟ کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس لیے خوف زدہ ہیں کہ اپنی یادداشت گواہ ہے کہ کیا عمل کیے تھے، کوئی بھول، کوئی غفلت، کوئی غلط فہمی، کوئی خوش فہمی لاحق نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ کی کتاب کی نہ اہمیت محسوس کی تھی، نہ ضرورت محسوس کی تھی، اس کی طرف سے غافل رہے تھے۔ اللہ کا قانون توڑنے والوں کو گناہ گار کہنے پر ناراض ہوتے تھے کہ ہو آر یو ٹو جج۔ سنرز کا تو لفظ ہی لغت سے نکال دیا تھا۔ مجرم صرف وہ ہوتا تھا، کرمنل صرف وہ ہوتا تھا جو انسانی حکومت کا بنایا ہوا قانون توڑے، اور اللہ کا حکم توڑنا، الحکم کا حکم توڑنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ اب دیکھ رہے ہیں اس کتاب کو تو ڈر رہے ہیں، مشفقین مما فیہ، ڈر رہے ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آلریڈی دے آر اسکیئرڈ، پتہ ہے ان کو ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور جب پتہ چل جائے گا، ہاتھ میں اعمال نامہ آ جائے گا، تب سر پیٹیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، اور یقولون کیا بتا رہے ہیں کہ بار بار کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ہماری بربادی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی ہماری حرکت چھوڑی ہی نہیں جو اس میں لکھی بھی نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
جو جو عمل کیا ہوگا، ما عملو، چھوٹا یا بڑا حاضر پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہ کرے گا. کھولیں گے دیکھیں گے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی، نہ کوئی انسان مس پلیس یا ڈسپیئر ہوگا، نہ کسی کا عمل مس پلیس یا ڈسپیئر ہوگا. اچھا آپ یہ رسم الخط دیکھیں قرآن کا، ما لکھا ہوا ہے، اس کے بعد لام زیر لی آیا ہوا ہے، حرف جر ہے یہ. عموماً یہ ملا کر لکھا جاتا ہے ہاذا کے ساتھ، لی ہاذا، لیکن یہاں اللہ نے الگ لکھا ہوا ہے. ما الگ ہے، لی الگ ہے، ہاذا الگ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے خوف کی وجہ سے زبانیں ان کی رپٹ رہی ہیں، جیسے کہ سٹیمر کر رہے ہیں، جیسے کہ رک رک کے بول رہے ہیں، بات ان کے گلے میں اٹک جائے گی. ما لی ہاذا، خوف کی وجہ سے گلا بند ہو جاتا ہے نا انسان کا، بعض دفعہ آواز نہیں نکل رہی ہوتی. یہ ان کے خوف اور ان کے پینک کا اللہ نے نقشہ کھینچا یہاں پر. اٹک اٹک کر بولیں گے، الفاظ گلے میں اٹکے جا رہے ہوں گے، کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، ہر چیز لکھی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا اللہ حساب لے گا. لا یغادر صغیرۃ، پہلے صغیرہ کا ذکر آیا ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی ہے. کبیرہ کا بعد میں ذکر آیا ہے، اس لیے کہ صغیرہ جمع ہوتے ہوتے اور صغیرہ کرتے کرتے کبیرہ کی جرات کرنے لگتا ہے انسان. آنکھ کا اشارہ، جو لفظ نکلا تھا زبان سے، جو ہاتھوں نے اشارے کیے تھے، جہاں پاؤں چل کے گئے تھے، جو ذہنوں نے دلوں نے سوچا تھا، ارادے، خیالات، نیتیں، دل کے عمل ہیں یہ سارے، ان کا اللہ حساب لے لے گا. ہم کہیں گے لو یہ کیسے؟ جی کسی نے ارادہ کر لیا کہ میرے پاس اگر 100 روپے ہوں گے میں اللہ کے نام پہ صدقہ دوں گی، چاہے 100 روپے اس کے پاس نہ آئیں، اگر نیت سچی ہے اللہ اجر دے گا. کسی نے ارادہ کیا کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہوں گے تو میں جا کر مثال کے طور پہ ڈرگ خرید لوں گی، نشہ کروں گی، تو چاہے وہ نہ خریدے نشہ، لیکن چونکہ پکی نیت تھی نا تو لہٰذا اس پہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے. تو ہر چیز کا اللہ حساب لے لے گا، چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی. تو پلیز اپنا خیال رکھیں. میں اور آپ، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. نظروں کی حفاظت کریں اور زبان کی حفاظت کریں اور کان کی حفاظت کریں، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. فرشتے ذرہ برابر غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے، نہ اللہ ظلم کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندوں، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے تو ظلم کو حرام کر لیا ہے اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کسی پہ ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. ایسا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے. چلیے.